جو اب آپ نماز پڑھ چکے ہیں، مکمل ادا کر چکے ہیں، وہ تشریف لیں، آگے آگے تشریف لیں بغیر کسی تاخیر کے۔ ہم سب سے پہلے تو صمیم قلب سے حضرت علامہ سید محمد کفیل شاہ جی بخاری دامت برکاتہم کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری درخواست پر ہماری جامعہ مسجد تقویٰ شالیمار ٹاؤن ڈیرہ غازی خان میں تشریف لائے۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے درس قرآن بسلسلہ استقبال رمضان کے موضوع پر حضرت بیان فرمائیں گے۔ تمام احباب دل جمی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت علامہ سید محمد کفیل شاہ جی بخاری۔ بس ٹھیک۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام میرے بزرگوں، بھائی و عزیزوں، خصوصاً مولانا قاری
عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم، آج کی اس نشست میں مجھے کچھ تاخیر سے بات کرنی تھی، لیکن طبیعت میری کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ عذر کی بنیاد پر میں نے یہ سارا نظام ان کا تبدیل کر دیا۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، کچھ طبیعت میں گڑبڑ ہو گئی۔ تو برکت کے لیے میں نے یہ آیات تلاوت کی ہے، ترجمہ کرتا ہوں۔ کچھ باتیں جو آج کے موضوع کی مناسبت سے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، پھر پروگرام ان کے چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات کو یہ اپنی ترتیب کے مطابق متعارف کرائیں گے، اور دوستوں نے نعت میں پڑھنی ہے، بیان بھی کرنا ہے انہوں نے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تھوڑے دن ہیں، لعلکم تتقون ایاما معدودات، ان تھوڑے دنوں میں ہم تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ روزہ معاف نہیں ہے، روزہ بہرحال جو ہے وہ رکھنا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ روزہ ہر نبی نے رکھا ہے، ہر امت کے اندر روزہ فرض رہا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور حضور علیہ السلام پر اللہ پاک نے اپنے دین کو مکمل کیا، تو دین کے فرائض، دین کے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ جس طرح ہر نبی نے نماز پڑھی ہے، لیکن 5 نمازیں نہیں تھیں، رکعتیں بھی اتنی نہیں تھیں، 2 رکعتیں تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 5 نمازوں کا نصاب عطا فرما کے نمازوں کے نظام کو مکمل فرما دیا۔ اب قیامت تک یہی چلے گا، 5 نمازیں ہی چلیں گی۔ تو یہ امت کے لیے حضور تحفہ لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح روزے ہیں، ہر نبی نے روزے رکھے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین مکمل فرمایا ہے تو روزوں کے نظام کو بھی مکمل فرما دیا۔ یعنی 1 مہینے کے روزے ہیں، اور نام رکھ دیا شہر رمضان، یہ مہینہ ہے رمضان کا، تو مہینے کا بھی نام رکھ دیا، روزے بھی 1 مہینے کے طے کر دیے۔ قیامت تک اب یہ رمضان کا مہینہ ہی چلے گا اور پورا مہینہ روزے چلیں گے، اور دن 29 ہیں، یہ 30 ہیں، ان کو بھی اللہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون ایاما معدودات، ہم تمہیں ان تھوڑے دنوں کے اندر بڑا نیک، بڑا صالح، بڑا اچھا اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ دن تھوڑے ہیں لیکن تھوڑے دنوں میں ہم بنا دیں گے تمہیں۔ یہ ایسا ایک تربیت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر کتنی نعمتیں ہیں جو ایک مومن اور مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کیا بلکہ رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ رجب کے مہینے کو شعبان سے ملا دے، اور شعبان کو رمضان سے ملا دے، اور رمضان کو مکمل فرما دے۔ یعنی یہ پوری زندگی کے اندر ہی ہم اس مہینے کو پورا کر لیں اور اس کے روزے پورے کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا جو روزہ ہے نا جی، اگر 1 روزہ آپ چھوڑ دیں تو پورے سال کے روزے بھی رکھ لیں تو اس کا بدلہ آپ نہیں لے سکتے، وہ اس کی اتنی اہمیت ہے اس روزے کی، اتنا اس کا اجر اور ثواب ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے ہمیں دین فطرت عطا فرمایا، اور یہ اللہ ہی کا نظام ہے، اور اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر، جس کو تھوڑے دن کہا ہے، ایک بگڑے ہوئے آدمی کو ایک خوبصورت آدمی بنا دے، اس کے برے اعمال ختم ہو جائیں، وہ اچھے عمل کرنے والا بن جائے، وہ نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے۔ ماحول ہی ایسا اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر بنا دیتے ہیں، رحمت کا، برکت کا، تربیت کا، صبر کا، ہمت کا، ایسا عبادات کا، تقوی کا ایسا ماحول اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے بنا دیتے ہیں کہ جو بھی بگڑا ہوا ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمازوں کے اندر اس کی باقاعدگی آ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت میں باقاعدگی آ جاتی ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے
کہ یہ دلوں کے زنگ کو بھی اتارتا ہے روزہ جو ہے نا، اور یہ گناہوں کو بھسم کر دیتا ہے، وَإِنَّهَا تَرْمَزُ الذُّنُوبَ، گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمزن یہ اسی سے ہے، جلانے سے، بھسم کر دینے سے، ختم کر دینے سے، تو انسان کے دل کا، دماغ کا، اس کے ظاہری اعمال کا ایسا تزکیہ ہوتا ہے، ایسی تطہیر ہوتی ہے، ایسی تربیت ہوتی ہے، ماحول ہی ایسا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بخشنے کے یہ بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی کام میں لگایا جائے، فارغ پھر رہے ہیں اور یہ مجھ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، کو اپنی نیکیاں جمع کر لیں تاکہ جنت میں ان کا داخلہ جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو شعبان تیاری کا مہینہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے، رجب میں بھی آپ روزے رکھتے تھے، لیکن شعبان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ آپ روزے رکھتے تھے لیکن آخری دنوں میں چھوڑ دیتے تھے۔ شعبان کے آخری دنوں میں آپ روزے چھوڑ دیتے تھے، پھر اس کی تیاری ہوتی تھی رمضان کی۔ تو یہ صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کو دیکھ کر ایسے ہی روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان جب شروع ہو تو ہمیں کوئی دقت پیش نہ آئے، ہم پہلے سے ہی ایک عمل سے گزر رہے ہوں۔ صحابہ کی تو کیا بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھائے پیے بغیر بھی روزے رکھے، اور صحابہ نے حضور کی نقل میں کھائے پیے بغیر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو وہ 2-4 دن ہی گزرے کہ وہ روزے دار صحابہ جب شام کو مسجد میں آئے یا صبح دن میں آئے تو وہ بیچارے لڑ کھڑا رہے تھے، طبیعت میں بڑی کمزوری آ گئی، صحت ان کی گر گئی، کوئی ستون کا سہارا لے رہا، کوئی دیوار کا سہارا لے رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا تمہیں، یہ تمہارا کیا حال بن گیا، تو کیوں ایسے تم چل رہے ہو، سہارا لے رہے ہو، اچھے بھلے صحت مند تھے۔ یا رسول اللہ ہم نے نا آپ کی نقل میں کھائے پیے بغیر روزے رکھنے شروع کر دی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے، ایوکم مثلی، میری مثال کون ہے تم میں سے، یطعمنی ویسقی، اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ اب وہ کیسے کھلاتا ہے کیسے پلاتا ہے یہ تو راز کا معاملہ ہے اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ حوصلہ، وہ طاقت، وہ روحانی قوت جو نبی کے اندر ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ تو حضور کی نقل کی کوشش کرتے تھے ہر کام کے اندر، اسی لیے وہ کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہمیں اس کے اندر آسانیاں بھی دی ہیں کہ بھئی نہیں رکھ سکتے تو بعد میں قضا کر لیں، اگر بیمار ہے کوئی، کچھ سفر ایسا درپیش ہے تو چھوڑ دے۔ اب تو اتنی سہولتیں آ گئی ہیں کہ لوگ سفر کے اندر بھی آرام سے یہاں سے روزہ رکھ کے عمرے پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میں گیا ہوں، میں شوگر کا مریض بھی ہوں، لیکن روزہ رکھ کے ایسا ہوا کہ میں روزہ رکھ کے جہاز میں بیٹھ گیا، 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے بعد وہاں پہنچ گئے، اور روزہ بھی ہم نے افطار کیا وہاں جا کے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو سہولتیں پیدا ہو گئی۔ اس وقت آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے مشکل اسفار تھے، گھوڑے پر، گدھے پر، خچر پر، پیدل، اور کوئی سواریاں نہیں تھی، اور مشقت تھی، موسم کی شدت، صحرا، کوئی سرسبز اور شاداب زمین تو نہیں تھی، آپ مکہ کی زمین سنگلاخ زمین تھی، اللہ اکبر، لیکن ایمان والوں نے روزے رکھے۔ تو اگر پریشانی آ گئی ہے، سفر مشکل ہے تو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، بیمار ہے، مریض ہے، چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر میں بعض صحابہ نے روزے نہیں رکھے تھے، حالانکہ رمضان تھا، انہوں نے کہا ہم نے لڑائی کرنی ہے، ہماری صحت میں اور ہماری طبیعت میں کمزوری آ گئی تو کیسے لڑیں گے۔ تو بعض نے رکھے ہوئے تھے، روزوں کے ساتھ جہاد کیا، روزے کے ساتھ ہی شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے روزہ نہیں رکھا، میں بغیر روزے کے، میں نے کہا بعد میں رکھ لیں گے، اس وقت تو میں کافروں کا سر جو ہے وہ قلم کرتا ہوں نہ لڑتا ہوں۔ تو یہ ساری ادائیں جو ہیں یہ دین کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے
نظام فطرت کے مطابق ہمیں ایک دین فطرت عطا فرمایا، اس کے اندر سہولتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا حکم بھی یہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ فرمایا تو یہی فرمایا، اور عمال کے متعلق بھی آتا ہے جن کو حاکم بنا کر بھیجا کہ وہاں لوگوں میں جا کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دین کے اندر سختی نہ پیدا کرنا، آسانیاں، دین کے اندر جتنی آسانی موجود ہے نا اس کو حاصل کر لیا جائے، ہاں جو نہیں ہے اس کو آسان بنانے کی کوشش نہ کی جائے، جو موجود ہیں ان کو حاصل کیا جائے۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں یہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں نازل ہوا قرآن، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں ہماری، اور یہ حق اور سچ کے اندر فرق قائم کرنے والی، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق قائم کرنے والی، حق اور باطل کے اندر فرق قائم کرنے والی یہ کتاب ہے۔ جو اس سے وابستہ ہو کہ اس پہ عمل کرتا ہے وہ کفر اختیار نہیں کر سکتا، وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور جو نافرمانی کرتا ہے ظاہر بات ہے اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ تو فمن شہید منکم الشہر فلیصوم، تم میں کوئی اس روزے کو پائے اپنی زندگی میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ باقی یہ ہے کہ مریض ہے، سفر ہے تو اس میں چھوڑ دیں، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لیں، اور جب رمضان پورا ہو تو پھر اللہ کی تکبیر کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ یہ جو ہم عید پڑھتے ہیں یہ اسی رمضان کا شکرانہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ روزے پورے کرنے کی توفیق دی۔ تو یہ قرآن کریم اور رمضان اس کا بہت گہرا تعلق ہے، قرآن اسی میں نازل ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ تو قرآن اللہ کا معجزہ ہے، یہ روزے رکھنا بھی معجزہ ہے۔ پورے مہینے کو روزے ایسے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے، کوئی نہیں رکھتا، خوفزدہ ہو جاتے ہیں لوگ، بھوک سے مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک وقت کی تبدیلی ہے، ایک عزم ہے، ایک صبر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کو نصف صبر کہا گیا حدیث کے اندر۔ اور یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو بھی دیکھو کہ جن بیچاروں کو کھانے کو نہیں ملتا، وہ اتنا زیادہ ان کے پاس کھانے کے لیے اشیاء نہیں ہیں، تھوڑی ہیں، لیکن وہ صبر کرتے ہیں، تھوڑا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو صبر کرنے کی عادت ہو، پانی نہیں مل رہا تو 2-4 گھنٹے آدمی کو 5 گھنٹے صبر کر لے، مل جائے گا، پی لیں گے، بھوک لگی ہے کھانا نہیں ملا 2-4 گھنٹے آرام کر لیں، صبر کر لیں، مل جائے گا، اللہ دے گا، بھوکا نہیں مارتا اللہ، اس نے اپنے ذمہ لیا رزق۔ لیکن صبر جو ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ تو قرآن بھی اللہ کا معجزہ ہے۔ پچھلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے، لیکن وہ زمانے کے ساتھ ہی تھے، زمانے کے ساتھ ہی تھے، زمانے کی رعایتیں بھی اس کے اندر رکھی گئیں، اور اسی لیے ان کا زمانہ ختم ہوا، وہ معجزات ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا، زبردست معجزہ ہے کہ وہ آپ نے پھینکا تو وہ ساری ان کی رسیاں جو وہ سب ان کو کھا پی گیا، وہ فارغ کر دیا ان کو۔ جادوگر سارے جو ہیں وہ اپنی عقلوں کو پیٹتے رہے کھڑے ہو کے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ مرے ہوئے آدمی کو بھی زندہ کر دیتے تھے، کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو بندہ اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ سلیمان علیہ السلام کو معجزے دیے، تخت پر بیٹھے ہیں، تخت توڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علمی معجزہ دیا، وہ اپنے زمانے تک محدود تھے، آج کوئی نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام تھے، لوہے کا معجزہ دیا، ہاتھ میں لوہا لیا پگھل گیا۔ تو معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو عام طور پر انسانی عقل جو ہے اس کے بس میں نہ ہو، کوئی انسان اس کو کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، اس کے بس سے باہر ہو، عاجز آ جائے، عقل بھی اور خود انسان بھی عاجز آ جائے۔ تو یہ ایسے کام تھے جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے کرواتے ہیں کہ مخلوق متاثر ہو کے پھر ان کی بات کو سنے اور اللہ کی طرف آ جائے۔ اللہ اس لیے ایسے کام اپنے نبیوں سے وہ کرا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ تو چونکہ وہ انبیاء بھی گئے تو ان کے معجزات بھی ساتھ گئے، حتیٰ کہ ان کی کتابیں بھی ساتھ چلی گئی، تورات، انجیل، زبور، وہ بھی اسی زمانے کے لیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کریم کا علمی معجزہ دیا گیا جو قیامت تک کے لیے ہے۔ حضور کو بھی باقی معجزات دیے، ہاں اس کے علاوہ بھی معجزات تھے، لیکن وہ ختم ہو گئے۔ وہ وقتی تھے سارے کہ لوگ
ان کو دیکھ کر حضور کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ پر ایمان لے آئیں، حضور پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لے آئے تو یہ قرآن ہے آگے ہدایت کے لیے، یہ علمی معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا باقی، آج تک باقی ہے، قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں آپ نے روزے رکھے، قیامت تک باقی ہے، ایمان والے روزے رکھتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، حکم دیا اللہ کا فرض ہے، قرآن میں نماز کا حکم آیا، حدیث اور سنت میں نماز پڑھنے کی تفصیل آ گئی، عمل بھی آ گیا، تفصیل بھی آ گئی، تو قیامت تک نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی۔ حضور نے حج کیا، ہر نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورا حج کا نظام عطا فرما کے یعنی مکمل کر دیا نظام کو، تو ہر چیز حضور علیہ السلام کی ذات پر مکمل ہوئی ہے۔ تو قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس کو لوگ حفظ کریں گے، یہ لوگوں کو یاد ہو جائے گا، لوگوں کی زبان پر جاری ہو جائے گا۔ حضور نے تراویح پڑھی، تراویح بھی پڑھی جاتی رہیں گی، تراویح میں قرآن کریم ختم ہوگا۔ حضور نے سارا مہینہ نہیں پڑھی، 3 دن پڑھی آپ نے، اور صحابہ بھی پڑھتے تھے، نوافل تھے، وہ موجود تھے، چل رہے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہ جی ہم نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 30 پڑھ رہا ہے، کوئی 40 پڑھ رہا ہے، مختلف تعداد آتی۔ فرمایا کسی ایک پر ہم اکٹھے ہو جائیں، تو 20 تراویح پر اکٹھے ہو گئے، تو صحابہ نے اجماع کیا، صحابہ اکٹھے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی صحابی کے علاوہ اور لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو نفل تو تھے ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اجتماعیت کی شکل دے دی کہ امت کے اندر ایک اجتماعیت پیدا ہو جائے۔ تو آپ کے ساتھ حضرت عثمان بھی تھے، آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے، آپ کے ساتھ عشرہ مبشرہ دیگر اصحاب بھی تھے، اور بہت سارے صحابی تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ جس پر جمع ہو جائے اس کو اجماع امت کہتے ہیں۔ اجماع امت تواتر ہے، تسلسل ہے، اور اس کو امت کے اندر یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر تراویح پڑھی جا رہی ہیں، جتنا مرضی کوئی انکار بھی کر دینا تو اس کی جان نہیں چھوٹے گی، چاہے 8 ہی پڑھے گا لیکن پڑھے گا ضرور۔ تراویح سے کوئی نہیں بھاگے گا، تراویح ضرور پڑھے گا، اس کے اندر قرآن بھی پڑھے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پورے قرآن کریم کی تلاوت اور 20 تراویح ان کو جاری کیا۔ الحمدللہ چل رہا ہے، قرآن لوگ سن رہے ہیں، حافظ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور ایک اجتماعیت قائم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والا جو رمضان ہے وہ ہم سب کو نصیب فرما دے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہینہ ہے جو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، تو اللہ کے مہمان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں کہ مہمان یہاں سے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہمارا شکوہ نہ کرے، بلکہ جا کر ہماری تعریف کرے اور ہماری سفارش کرے کہ اللہ میں تیرا مہمان بن کے ایمان والوں کے گھر گیا تھا، انہوں نے میرا بڑا احترام کیا، بڑا اکرام کیا، انہوں نے قرآن پڑھا، پورا مہینہ انہوں نے میرے ساتھ گزارا، قرآن پڑھا، تراویح پڑھی، روزہ رکھا، وہ استغفار کیا، درود شریف پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، تو رمضان ہمارے لیے سفارشی بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ سفارش کرے گا قیامت کے دن روزہ دار کی، اور وہ اللہ قبول کریں گے۔ قرآن سفارش کرے گا قرآن پڑھنے والے کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے، تو یہ ہمارے اعمال ہی ہمارے سفارشی بنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت، اس پر عمل، اور رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزے اور پھر رمضان کی تراویح جیسے کیسے ہے قرآن کریم کو سنا جائے، غور و فکر کیا جائے، دن میں کچھ آیتیں دیکھ لی جائیں، ان کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تفسیر دیکھ لیں، اپنے علم کے اندر اضافہ کر لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ یہ محاسبے کا بھی مہینہ ہے، اپنی غلطیوں کا، اپنی غفلتوں کا، اپنی نالائکیوں کا، اپنی نافرمانیوں کا اس مہینے کے اندر ساتھ ساتھ جائزہ لینا ہے۔ اس مہینے کے اندر حلال کام بھی جو ہے نا، وہ بھی کھانا پینا حلال ہے، اللہ نے وہ بھی بند کر دیا کہ نہیں کھانا، بس صبح کھاؤ اور پھر شام کو افطاری کے وقت کھاؤ، تو ان سے رکنا یہ صبر ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، چلو تو نیچے دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو، اپنی نگاہوں کی پاکیزگی جو ہے
اس کا اہتمام کریں، ہماری نگاہیں پاک ہو جائیں، ہماری زبان جو ہے وہ غیبت اور چغلی سے پاک ہو جائے، ہماری گفتگو جو ہے وہ صحیح ہو جائے، ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، ہم صحیح راستوں کی طرف جائیں۔ تو اس لیے یہ مہینہ آیا کہ ایک مہینے میں ہماری صفائی ستھرائی ہو جائے، ہمارے دلوں کا زنگ دھل جائے، ہماری روح جو ہے وہ بالکل پاک پوتر ہو جائے، ہمارے دل اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور ہو جائیں، ہماری زبان قرآن کی تلاوت سے تر ہو جائے، ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روشن ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مہلت دے، یہ مہینہ عطا فرما دے زندگی میں، اور ہم ان نعمتوں کو حاصل کر لیں۔ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سب سے بھی راضی ہو جائے، اور اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آ گئے ہیں ہمارے بھائی، اب یہ سلسلہ آگے چلائیں گے۔ میں اپنی طبیعت کی گڑبڑ کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، ترتیب الٹ دی۔ آپ سے ملاقات ہو گئی، اللہ میرا بولنا قبول کرے، آپ کا بیٹھنا قبول کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہربانی۔ جی الحمدللہ۔